اسلام آباد سے جناب پیر ڈاکٹر امتیاز وڑاچ حسین صاحب نے، جو ایڈوکیٹ ہیں اور بڑی نظر رکھتے ہیں سیاست میں. جی السلام علیکم سر. السلام جوید بھائی، تھینک یو ویری مچ. کہ کیا یہ جو سارا سانحہ ہوا ہے، آئی جی کہاں تھے، پولیس کہاں تھی، ملٹری پولیس کہاں تھی، وہ ناکے جو ہوتے ہیں وہ کہاں تھے، کیا اس پر آپ تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ یہ سب کیوں ہونے دیا ان آرگنائزیشن نے، جبکہ 25 مئی کو اتنی شیلنگ اور ربر بلیٹس اور سب کچھ استعمال کیا گیا، اور اس کہ ہجوم تو نہیں، 400-500 لوگ تھے زیادہ زیادہ، ان کو وہاں تک کیسے پہنچنے دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں بڑا واضح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس میں جو اس کی نیگلیجنس ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ یعنی پولیس کے ذریعے سے دیگر جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس رینجرز ہے، اس کو وہ سروسز لے سکتے ہیں. خود فوج ہے وہ بھی بلائی جا سکتی ہے آرٹیکل 245 کے ذریعے سے. تو ان کا فرض بنتا تھا حکومت کا کہ وہ یہ ساری جو سینسٹیو جو آپ کہہ لیں کہ آفسز ہیں یا سینسٹیو ادارے ہیں ان کے جو بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک انٹیلیجنس کا فیلئر میں کہتا ہوں، انٹیلیجنس کا بھی فیلئر ہے اس کے اندر. اس میں آپ کہہ لیں کہ پرووینشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، کچھ انٹیلیجنس کے وفاقی بھی ہیں. اب ہجوم میں پتہ چل جاتا ہے، ان کو اسیسمنٹ ہوتی ہے، انٹیلیجنس اداروں کا یہ کام ہوتا ہے کہ بھی دیکھا جائے کہ ان کے پلان کیا ہیں. اچھا، اب یقیناً جب یہ لبرٹی چوک سے چلے ہوں گے اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی بھی کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے، ان کی منزل کون سی ہے، تو یقیناً وہاں پہ بات تو ہوئی ہوگی نا کہ وہ کور کمانڈر ہو اس کے پاس جانا ہم نے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اگر یہ حکومت کو نہیں پتہ چل سکا اس چیز کا کہ یہ جو موب ہے یا ہجوم ہے یہ کدھر جا رہا ہے، تو یہ بھی ان کی فیلئر میں کہتا ہوں ایٹ دی پارٹ آف جو گورنمنٹ ہے. تو اس میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل جو اس کا کمیشن بنایا جائے، لاہور ہائی کورٹ کے کسی ایک جج یا 2 ججوں کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے جو انڈیپینڈنٹلی اور نیوٹرلی اس کی انکوائری کرے. اس میں پھر رسپانسبلٹی فکس کرے، جہاں تک گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے یا گورنمنٹ کے اداروں کی نیگلیجنس ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، تاکہ ان فیوچر جو ہے اس کے لیے بہتر آپ کہہ لیں کہ میئرز لیے جائیں، تاکہ اس طرح کے جو واقعات دوبارہ نہ ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو شر پسند جنہوں نے وہاں پہ جلاؤ گراؤ کیا ہے وہ بلکہ اس پہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک فوجی جو ہمارے دفاتر ہیں یا ایک کور کمانڈر کا گھر ہے، تو بڑا امپورٹنٹ جگہ ہے ہمارے لیے، اور اس کا ایک امپیکٹ جو ہے انٹرنیشنلی جاتا ہے. کیونکہ ہماری فوج جو ہے اس کا اسٹرانگ ہونا جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. اور اگر اس طریقے سے جی ایچ کے گیٹ کے پاس جا کے بھی احتجاج کر لیا گیا، کور کمانڈر کے گھر میں جا کے آگ لگا دی گئی اور اس میں تباہی کی گئی وہاں پہ، تو یہ ایک امپریشن جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک خاص طور پہ جو دشمن ملک ہے اس کے پاس یہ جائے گا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ یا تو کمزور ہیں یا پھر ان کا اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی حفاظت کر سکیں. تو اگر وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ملک کی حفاظت جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن امتیاز بھائی، چھاونے میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ناکے لگے ہوتے ہیں، اور وہاں تو کیا کہتے ہوتے ہیں کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. تو اتنے مطلب لوگ اندر جا رہے تھے، کسی نے کوئی پوچھا نہیں، اور پھر کور کمانڈر ایک اتنی اہم پوزیشن ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ تقریباً 30 سے 40 لوگ جو ہیں وہ ارد گرد، اور ان کے نوکر وغیرہ جو ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں. اور پھر اکارڈنگ ٹو سم انفارمیشن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کئی جگہ فون بھی کیے، اپنی کالیگز کو کیے، ملٹری پولیس کو کیے، لیکن ان کے فونز کا جواب نہیں دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا دیکھیں ایک ہی حل ہے نا کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری، جیسے میں اپنا سجیسٹ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی جج یا ایک یا بلکہ 2 جج بھی اگر بٹھا دیے جائیں، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر جوڈیشل انکوائری اس کی ہو جائے، آپ دیکھیں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا، جیسے پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے، پولیس مقابلہ ہوتا ہے، تو اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے ہمیشہ. جو علاقہ کے مجسٹریٹ ہیں وہ انکوائری کرتے ہیں عام طور پہ. تو یہ چونکہ کرمنل آفینس ہے، بڑا آپ کہہ لیں کہ ہینیس قسم کا کرمنل آفینس ہوا ہے اس کو اگر دیکھا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹو فکس دی ریسپانسبلٹی ٹو آئیڈینٹیفائی دی ریزنس، کہ
کہاں پہ کیسے ہوا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو جوڈیشل کمیشن ہوگا, یہ جو جوڈیشل کمیشن ہوگا, یہی صحیح فیکٹس جو وہ سامنے لا سکے گا. اب وہ فیکٹ فائنڈنگ جب سامنے آ جائے گی, اس کی بیس پہ پھر فردر کارروائی کی جا سکتی ہے, اس پہ کرمنل کیسز بھی کیے جا سکتے ہیں, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے جو وہ ریکمینڈ کرے ظاہر بات ہے کمیشن. تو یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر ریکویسٹ کرنی چاہیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, بلکہ میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کو, کہ چونکہ یہ مختلف جگہوں پہ ہوا ہے نا, پشاور میں بھی ہوا ہے, اور میاں والی میں ہوا ہے, میاں والی میں بھی ہوا ہے, مطلب پنجاب کے حصے میں بھی ہوا ہے, اور کے پی کے بھی ہوا ہے, سندھ میں بھی کئی جگہوں پہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر سپریم کورٹ کے ایک جج جو ہیں ان کا اگر کمیشن مان جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ وفاق کے لیول پہ آ جاتے ہیں نا. تو گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں یہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ بھیجنی چاہیے کہ وہ کوئی کمیشن بنائے, ایک جج جو ہے, ایک یا دو جج جو ہیں وہ اس کے لیے وہ ڈیپیوٹ کریں, اور تاکہ یہ جلد سے جلد دیکھیں نا انکوائری اگر ٹائم پہ ہو جائے نا تو بہتر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں, بہت سارے جو ایویڈنس ہے وہ غائب ہو جاتی ہے, اور وہ جتنی جلدی ہو جائے تو بہتر ہے, میں سمجھتا ہوں. جی تو ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پر کیوں تشریف لائے ہیں, لیکن مولانا صاحب ہیں ان کے, یہ بالکل تابعدار ہیں سب کے سب. جی امتیاز بھائی آپ کیا کہیں گے کہ ہماری عدالتیں, ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ اتنے بے بس ہو گئے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انتہا کا انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, اور اس میں حالانکہ مطلب یہ تو کلیئر کٹ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کی جا رہی ہیں جو کلیئر کٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایون پارلیمنٹ کے اندر بھی ججز کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے, حالانکہ آرٹیکل 68 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ پابندی لگاتا ہے پارلیمنٹ کے اوپر کہ جو پارلیمنٹ کے اندر کسی جج کا کنڈکٹ جو ہے ڈسکس نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ چیف جسٹس صاحب میرا خیال حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں, میرا خیال میکسیمم ہے, شاید کوئی ایک لمٹ ہی ہوتی ہے نا آپ اسٹیٹ کی یا برداشت کی. سر ہن تو پانی سروں لگ گیا تو مقصد کہنے کا ہے کہ وہ شاید وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھی ان کی طرف سے کچھ نہ ہو, میرا جو بھی ہے واٹ ایور. اچھا دوسرا ایک چیز اور بھی ہے نا, دیکھیں جب بات کی جاتی ہے نا تو سم ٹائم جو دیکھنے والے ہوتے ہیں, سننے والے ہوتے ہیں, کیونکہ جج تو اصل میں عوام ہے نا جی. اصل میں آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو جج ہے وہ عوام ہے, جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے اور فیوچر کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس پارٹی کو مینڈیٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا. تو عوام بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, تو یقیناً اس سے کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کے اندر پارٹی ہیں ان کو بڑے احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اسپیشلی مریم نواز جو ہیں, یہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہے اور یہ ان کا فیوچر ہے PMLN کا, تو ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ. اسی طرح ادھر بلاول بھٹو زرداری ہیں, وہ پیپلز پارٹی کا آپ کہہ لیں فیوچر ہے. تو ان دونوں کو بڑی احتیاط, بیٹے ہیں, دوسرے نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, بس یہی سرٹیفکیٹ ہیں ان کے. ہاں یہ ظاہر پاکستان کے اندر دیکھیں نا اسی طرح چل رہا ہے نا سلطان, کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے, جو سیاست میں لوگ شروع میں آئے تھے, بڑے جو آئے تھے, ان کی اولادیں چل رہی ہیں آگے. تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو درمیان میں, آپ کہہ لیں کہ 80s کے اندر جب وہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے نان پولیٹیکل, اس کے اندر کچھ نئے لوگ آ گئے تھے جو کہ بعد میں پھر رائز بھی کر گئے. وہ کچھ لوگ آئے تھے اس میں نئے, لیکن بہرحال ہے تو خاندانی پولیٹکس پاکستان کے اندر آپ کہہ لیں, بلکہ پاکستان ہی نہیں ہر جگہ ہی تقریباً ایسے ہی ہے, انڈیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے. آپ ادھر دیکھیں نا, امریکہ میں دیکھیں نا, انڈیا میں کہہ سکتے ہیں ہر جگہ تو نہ کہنا سر. نہیں امریکہ میں بش کا بیٹا بش, ٹھیک ہے نا جی, بش کا بیٹا بش آیا نا پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ آیا بھی ہے تو کچھ سیاست سیکھ کر کچھ کام کر کے آیا ہے. ہمارے پاکستان میں سیدھی پلیٹ میں ملتی ہے سب, جو بھی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, مطلب کی بنیاد پہ تو نہیں آیا ہوگا نا. نہیں یہ تو وہاں کے لوگ بتا سکتے ہیں, نہیں اس میں پتہ چلے گا, کیونکہ ظاہر ہے یہاں بیٹھے اب صحیح معنوں میں اس کو انالائز تو نہیں کر سکتے. ایک بریک تھرو جو ملا بش کو, وہ بش کا بیٹے ہونے کی وجہ سے ملا ہوگا نا یقیناً, ٹھیک ہے نا, ورنہ تو وہاں پہ امریکہ میں اور بڑے بڑے بہت رہ رہے ہیں نا. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو عدلیہ ہے وہ دیکھ رہی ہے اس کو بڑی مائنوٹلی, اور اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, کسی وقت بھی کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ ٹائم قریب آ گیا ہے. اب منگل کو وہ کیس لگا ہوا ہے جو کہ آپ کو الیکشن کا تھا پنجاب کے اندر, جو کہ نہیں ہو سکا, اور اس کے اندر وسائل پرووائڈ نہیں کیے گئے باوجود کورٹ کی بار بار ڈائریکشن دینے کے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ریویو ہے جو فائل کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اس کے اندر بھی ساری چیزیں ڈسکس ہوگی کہ بھی کون ذمہ دار ہے اس پہ, اندر رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ظاہر بات ہے جو لکھ کے دیا ہے. اب بھی انہوں نے ریٹن جواب مانگا نا سب سے,
تو آپ نے دیکھا کہ آج جو اس کا آرڈر ہے جاری ہو گیا, جو پہلی اس کی پیشی ہوئی تھی, اور اب جو اگلی پیشی ہونی 23 کو ہو رہی ہے, یعنی منگل والے دن. تو اس کے لیے انہوں نے ریٹن جو کمنٹس ہے, یہ جواب مانگ لیا سب سے. اب ان کا موقف ریٹن شکل میں ان کے پاس آ جائے گا. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ کورٹس کے اندر جب ایک بیان دیا جاتا ہے نا لکھ کے, اس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ بھی دیا جاتا ہے, اور وہ ایفیڈیوٹ وہی ہوتا ہے سارا ایز اٹ از جو لکھ کے دیا جاتا ہے نا. صحیح ہے, صحیح ہے. تو ہاں, تو وہ جو بیان حلفی ہے, ہماری عدالتیں جو ہے نا امتیاز بھائی, معذرت آپ کو ٹوک رہا ہوں, کہ 50 روپے کے اسٹامپ پر بھی تو کام کر جاتی ہیں نا. تو بہرحال خیر وہ تو ظاہر کہ ایک ماضی ہے ہمارا, جس سے ہر ادارے کا ایک ماضی ہے, اس کا جوڈیشری کا ماضی ہے. جی جی. ایم پیز اور ایم این ایز جو ہیں وہ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں, اور کچھ آنسو بہا کر چھوڑ رہے ہیں, اور کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ جو دہشت گردی ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے. وہ تو ایسے پیش کیے جا رہے ہیں جیسے یعنی کہ واقعی تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں انوالو ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا ہے یا کیا وجہ, اور کیا پی ٹی آئی جو ہے ان لوگوں کے بغیر سروائیو کر جائے گی؟ اصل میں پتہ کیا جی, ہر پارٹی میں یا ہر گروہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپرچونٹی ہوتے ہیں ایک طرح سے نا, کہ چلے کچھ فائدہ پہنچے. آپ دیکھیں ابھی تک جو ڈائی ہارڈ جو ساتھی ہے پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا, وہ اس نے نہیں چھوڑی پارٹی ابھی تک نا. آپ دیکھ لیجیے, آپ کے سامنے ہی ہے. علی محمد کو ایک بار نظر بندی سے ختم کیا گیا, اٹھا کے دوبارہ لے گئے اس کو پکڑ کے. ملیکہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. ہاں, ملیکہ بخاری ہے, وہ ہماری اپنا وکیل بہن ہے, اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے. باقی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں. لیکن انہوں نے نہیں چھوڑی. لیکن یہ جو چھوڑنے والے ہیں, یہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو تو میں بھی نہیں جانتا تھا, سچی بات پوچھے نا. تو یہ اچھی بات ہے. خان صاحب نے بھی کہا ہے میں نہیں جانتا, مجھے سخت افسوس ہوا ہے عامر کیانی کے جانے سے. کیانی کے اوپر. اچھا, پر اب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا, ایک کہ پارٹی کے اندر سے خود بھی ایک شفٹنگ ہوتی رہتی ہے نا. اس میں ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جو آپ کے لیے اتنے زیادہ نظریاتی نہیں ہوتے, اور پارٹی کے ساتھ اتنی زیادہ اس کی بانڈنگز نہیں ہوتی. تو یہ اچھی بات ہے جو جا رہے ہیں, جو تاکہ جو جانا چاہتے چلے جائیں, اور اس کے بعد پھر جو بچ جائیں گے, ظاہر بات ہے وہ اصل میں وہ لوگ ہوں گے جو کہ سرمایہ ہوں گے یا ایسٹ ہوگے اس پارٹی کا. تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی لوگ چھوڑا کرتے تھے, پی ایم این سے بھی لوگ چھوڑا کرتے تھے. تو یہ ہوتا رہا ہے, یہ پاسٹ میں ہمیشہ ہی رہا ہے. اور اس میں جب بھی کوئی پریشر آیا ہے یا جب بھی اپرچونٹی دیکھی ہے کہ اچھا جی اب ادھر ان کو تو اپرچونٹی نہیں ملنے والی, کیونکہ عام یہ امپریشن ہے کہ یہ پی ٹی آئی اب دوبارہ نہیں آئے گی, یہ امپریشن یہ کام یہ دیا جا رہا ہے جنرلی کہ وہ واپس نہیں آئے. تو اب سننے میں یہ بھی بلکہ آیا کہ کوئی ایک نئی پارٹی بن رہی ہے شاید, اور جہانگیر ترین صاحب شاید اس کو لیڈ کریں گے. ایک نہیں, کئی نئی پارٹیاں بن رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپ. نہیں, وہ پہلے بن چکی ہے. عام پارٹی بھی ایک بنی ہوئی ہے, میجر جنرل ریٹائرڈ ہے اس کے سربراہ. اچھا, اسی طرح بہت ساری اور اس امید کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. لیکن جنرل سعد کھٹک ہے میرا خیال. ہاں نہیں, وہ ہیں, ان کا نام کچھ اور ہے, اور وہ اس کا بزنس کرتے ہیں, کوئی کنسٹرکشن کا کاروبار بھی ان کا ہے کوئی. تو وہ جو سعد ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ انوالو ہے اس کے ساتھ. وہ کوئی اور پارٹی کو ہوئے گی میں بھی. تو میرا مقصد کہنے کا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, کیونکہ پارٹیاں تو بہت ساری نا. اگر آپ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ نکالیں تو کئی سینکڑوں پارٹیاں اس کے اندر. تو بہرحال یہ جو پارٹی بنے گی, یہ میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ اس کی تھوڑی امپورٹنس اس لیے ہوگی کہ جہانگیر ترین جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایک شخصیت ہے ہماری پولیٹکس کے اندر. اور اچھا, ان کی پارٹی بننے کا نقصان میں سمجھتا ہوں دوسری پارٹیوں کو بھی پھر ہوگا, کیونکہ دوسری پارٹی سے بھی لوگ جائیں گے وہاں پہ نا پھر. تو ایسی صورت میں یہ نیا سلسلہ جو ہے دیکھیں اس کا کیا سیناریو بنتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو بندے جا رہے ہیں, ظاہر بات ہے پریشر میں ہی جا رہے ہیں. اور دوسری پارٹیوں کے لوگ جن پارٹیوں سے آپ کہہ رہے ہیں جائیں گے, وہ تو مل کے نیا دڑا بنوا رہے ہیں. کچھ حصہ وہ لے کے جا رہے ہیں, کچھ نیا گروپ بنے گا. نہیں, آج وہ سعید غنی صاحب تھے, انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں وہ پیپل پارٹی میں ویلکم ہے, آ جائیں. اچھا, یہ جو ہے نا, یہ جو ہے سلسلہ جو ہے اس کو ویسے میں کہتا ہوں ہر پارٹی کو ڈسکریج کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ مطلب 3 4 پارٹیوں کو گھوم کے لوگ آتے ہیں واپس. آپ کے سامنے ہی بہت سارے پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک دو لوگ ایسے ہیں. تو اس کو میں کہتا ہوں باقی پارٹی کو ڈسکریج کرنا چاہیے. مطلب یہ جو جس کو ہم لوٹا کریسی کہتے ہیں عام طور پہ, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس میں ایسے لوگ جو ہے جو اپرچونسٹی ہوتے ہیں نا پیورلی, جو ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری میں چلے جاتے ہیں,
तो उसको चलें डिस्करेज करना चाहिए, मैं समझता चलें हूँ। जी। इम्तियाज़ भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।